ریاست اس طبقے کو بوجھ تلے دبانا نہیں چاہتی۔ ہمیں امید ہے کہ اس اقدام سے نہ صرف اس طبقے کی ڈسپوزیبل انکم میں اضافہ ہوگا بلکہ ان کا ٹیکس نظام پر انشاءاللہ اعتماد بھی بحال ہوگا۔ ہمارا دوسرا قدم سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ تھا۔ حکومت نے سرکاری ملازمین کی مشکلات کا ادراک کرتے ہوئے تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7% اضافہ کیا۔ یہ اقدام نہ صرف انہیں ریلیف دے گا بلکہ ملازمین کو احساس دلائے گا کہ ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جناب چیئرمین، برآمد شدہ سولر پینلز کے پرزہ پر 18% سیلز ٹیکس عائد کرنے کا ابتدائی فیصلہ مقامی صنعت کو تحفظ فراہم کرنے اور ایک مساوی اور مسابقتی ماحول مہیا کرنے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ پاکستان میں سولر ٹیکنالوجی کی تیاری اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے تاکہ یہاں جو انڈیجنس پروڈکشن ہے وہ شروع ہو۔ تاہم بجٹ پر دونوں ایوانوں میں تفصیلی غور و خوض اور معزز اراکین کے تجاویز کی روشنی میں حکومت نے سنجیدگی اور لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مجوزہ ٹیکس کو کم کر کے 10% کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس ٹیکس کا اطلاق صرف 46% درآمدی پرزہ پر ہوگا۔ اس طرح امپورٹڈ سولر پینلز کی قیمت میں صرف 4.6% اضافہ ہوگا۔ یہ اقدام اس امر کا غماز ہے کہ حکومت نہ صرف صنعتوں کو فروغ دینا چاہتی ہے بلکہ صاف اور قابل تجدید توانائی کی منتقلی کے ویژن پر بھی ثابت قدمی سے عمل پیرا ہے تاکہ پاکستان ایک پائیدار، خود کفیل اور ماحول دوست معیشت کی جانب گامزن ہو سکے۔ جناب اسپیکر، ہمیں درآمدی سولر پینلز پر مجوزہ 10% GST کے نفاذ سے قبل ہی بعض عناصر کی جانب سے ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کی اطلاعات ملی ہیں۔ مذکورہ تجویز کے عملی نفاذ سے قبل ہی ان موقع پرست عناصر کی جانب سے قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کرنا قابل مذمت ہے۔ میں ان عناصر کو سختی سے وارن کرتا ہوں کہ حکومت عوامی مفاد کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گی۔ کسی کو بھی استحصال کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان عناصر کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اور چونکہ لا منسٹر صاحب یہاں موجود ہیں، میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر اس کو we bring it these culprits to the justice۔ تو اس میں لا منسٹر صاحب آپ کی جو ہے وہ بہت ہمیں ضرورت ہے کہ جب ابھی جولائی 1 سے یہ چیزوں کا اطلاق ہونا ہے، اس سے پہلے آپ یہ جو آربٹراج آپ نے شروع کر دیا ہے تو ہم اس کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے۔ جناب چیئرمین، حکومت کے بجٹ 25-26 میں شامل کردہ ریلیف اور سماجی تحفظ کے اقدامات محض وقتی ریلیف نہیں بلکہ ریاست کی اپنی ذمہ داریوں کے اعتراف اور ان کے ادراک کا عملی مظہر ہے۔ ان اقدامات میں اہم بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 592 ارب روپے سے بڑھا کر 716 ارب روپے کرنا ہے۔ BISP کے تحت مالی معاونت کا دائرہ وسیع کرنا حکومت کے اس عزم کا عکاس ہے کہ وہ سب سے کمزور طبقات بالخصوص بیواؤں، یتیم، بزرگ شہریوں اور خصوصی افراد کو معاشی تحفظ فراہم کرے۔ اس اقدام سے تقریباً 1 کروڑ خاندانوں کو نہ صرف مالی مدد حاصل ہوگی بلکہ ان کی زندگیوں میں دیر پا استحکام آئے گا۔ اسی سلسلے میں جناب چیئرمین، آج شام کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک تقریب بھی ہے جس میں ہنرمندی کی طرف، اسی پروگرام کی طرف اس کو آگے لے کے جایا جا رہا ہے، جو میرے خیال میں بہت ایک احسن قدم ہے ان ٹرمز آف انشاءاللہ کیپیسٹی بلڈنگ۔ جناب چیئرمین، بجٹ میں بہتر انفورسمنٹ اور فراڈ کیسز کے معاملوں میں FBR کے اختیارات کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب کی خصوصی ہدایت پر مجوزہ قانون میں مزید سیف گارڈز شامل کیے گئے ہیں تاکہ اختیارات کے ناجائز استعمال کا احتمال نہ رہے۔ اس حوالے سے معزز سینیٹرز محترم سلیم مانوی والا صاحب اور محترم فاروق H نائک صاحب سے ہماری بہت تعمیری اور مفید نشستیں ہوئیں۔ حکومت نے ان امور پر ان کے ساتھ کھلے دل اور دماغ کے ساتھ بات چیت کی اور ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اور وزیر اعظم صاحب کی ہدایت کی روشنی میں بعض نکات کو مزید واضح اور بہتر کیا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات میں اپنی قومی اسمبلی کی وائنڈ اپ سپیچ میں انشاءاللہ سوموار کو پیش کروں گا۔ جناب چیئرمین، میں ایک مرتبہ پھر سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور محصولات کے تمام اراکین بالخصوص جناب سلیم مانوی والا صاحب کا انتہائی مشکور ہوں۔ اس کمیٹی کی سفارشات حکومت کو موصول ہو چکی ہیں۔ جیسے کہ ابھی کہا گیا،
مجھے امید ہے کہ پچھلی سال کی طرح اس سال بھی قائمہ کمیٹی کی 50% سے زائد سفارشات کو فائنانس بل کا انشاءاللہ حصہ بنایا جائے گا۔ سینٹ کی طرح ہم قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے ساتھ بھی تفصیلی مشاورت جاری رکھے ہوئے ہیں، اور اس مشاورت کی تکمیل کے بعد ہم فائنانس بل کی حتمی شکل تک پہنچ جائیں گے۔ جناب چیئرمین، ان کنکلوژن، ہماری حکومت کا ویژن صرف استحکام پر اکتفا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک یہ محض ایک پڑاؤ ہے، منزل نہیں۔ جو میں نے بجٹ سپیچ میں بھی کہا، اٹ شوز ڈائریکشن آف ٹریول۔ ہماری اصل کوشش ایک جامع، ہمہ گیر اور پائیدار ترقی کا حصول ہے، جس میں تمام پاکستانیوں کو ترقی کے یکساں مواقع میسر ہوں گے، معیشت میں شمولیت کا حق حاصل ہو، اور ملک ترقی کے اس ماڈل کی طرف بڑھے جو وزیر اعظم پاکستان کے ویژن سے ہم آہنگ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عزیز کی خدمت کا فریضہ اخلاص، دیانت اور دانائی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سینیٹرز نے ہماری پالیسیز کا جائزہ لیا ہے۔ حکومت نے بجٹ میں عوامی فلاح کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، تنخواہ دار طبقے پر انکم ٹیکس کم کیا، اور انہوں نے مزید کہا کہ عوام کے لیے جتنا ہو سکتا تھا کیا گیا ہے، اور سرکاری ملازم کی تنخواہ میں 10%، پینشن میں 7% اضافہ کیا ہے۔ اور ان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ درآمد سولر پینلز پر 18% ٹیکس کا فیصلہ مقامی صنعت کو فروغ دینے کے لیے کیا تھا، اور یہ بھی کہا کہ اب درآمد شدہ سولر پینلز پر ٹیکس 18 سے کم کر کے 10% کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت نے بجٹ میں عوامی فلاح کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سینٹ میں اظہار خیال کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ سینیٹرز نے ہماری پالیسیز کا جائزہ لیا ہے۔